اللهم من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا إمامنا الصادق عليه السلام نية المؤمن خير من عمله صلوات صلی علی محمد و آل محمد تمام تر حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے کہ جو خالق ارض و سما ہے اول الاولین ہے آخر الآخرین ہے اسمع السامعین ہے ابصر الناظرین ہے وہ پروردگار کہ جس نے خلق کرنے کے بعد اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، جس نے نعمات عطا کرنے کے بعد اپنے بندوں کو یہ نہیں کہا کہ بس اب اس سے زیادہ تمہیں کوئی اور نعمت نہیں دوں گا، بلکہ کائنات میں پروردگار نے مختلف انواع و اقسام کی نعمتوں کو ہمارے لیے خلق کیا صرف کھانے پینے کے لیے۔ آپ مثال لے لیں اگر تو جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں وہ انواع و اقسام کی، الگ الگ رنگ کی، الگ الگ شکل کی، الگ الگ ذائقے کی، الگ الگ خوشبو کی پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کہ جس نے نعمتوں کو تو عطا کیا لیکن نعمتوں میں جو افضل نعمت تھی وہ بھی ہمیں عطا فرمائی اور اس سے ہمیں محروم نہیں رکھا، یعنی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی نعمت ہمیں مرحمت فرمائی کہ جن سے درود بھیجیے گا اللہم جن سے افضل پروردگار نے حبیب خدا کے علاوہ اور کسی کو نہ خلق کیا، نہ کیا ہے، نہ کرے گا، اور ان سے پروردگار نے ہمیں دور نہیں رکھا، ڈسٹنٹ نہیں رکھا، فاصلے سے نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ تمہیں جو خواہش ہے وہ ان سے طلب کر لو، یعنی ان کے ذریعے سے مجھ تک آؤ، ان کے وسیلے سے مجھ تک پہنچو۔ اور پھر جو دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ایک گیپ رکھا جاتا ہے، ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رب ذوالجلال نے ہمیں مولا
علی، امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ کا نام لینے سے روکا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے جب آپ توضیح المسائل میں دیکھتے ہیں مسائل نجاست و طہارت کے، تو وہاں پر نجاست کی حالت میں ان ہستیوں کے نام نامی اسم گرامی کو چھونے کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پروردگار نے ہمیں ان ہستیوں کے نام لینے سے روکا نہیں ہے۔ یعنی یہ پروردگار کی افضل نعمت ہے اس روئے زمین کے اوپر آل محمد۔ اگر یہ نہ ہوتے تو نہ کوئی یہ بتانے والا تھا کہ خدا کون ہے، وہ کیا ہے، اس کی حمد و ثنا کیسے کی جائے، اس کا نام کیا ہے۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ جبریل جب خلق ہوئے، جبریل جب پیدا ہوئے تو جبریل کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ جبریل کا نام کیا ہے، جبریل کا خالق کون ہے۔ وہ عالم انوار میں جو آپ نے واقعہ سن رکھا ہے شیعہ و سنی کتابوں کے اندر، بالاتفاق یہ واقعہ موجود ہے کہ کون تھا کہ جو نور کی شکل میں آ کر جناب جبریل کی ہدایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کہہ دو انت رب الجلیل و اسمک الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبرائیل، تو عبد جلیل ہے، تیرا نام جلیل ہے، تو بڑا رب ہے اور تیرا نام بھی بڑا ہے، اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ تو یہاں یہ جو دعائے کمیل کی شرح کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس پر جو ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ شاید رفتار کچھ کم ہے، لیکن جو معانی دعائے کمیل کے اندر موجود ہیں اور چھپے ہوئے ہیں ان کا بیان کرنا، جب ایک بار بیان ہو رہا ہے تو یہ بیان ہوتا ہوا آگے بیان آگے بڑھے۔ اس مقام پر میں رک کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم نہ دی ہوتی تو ہمیں خدا تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے یہ کون بتاتا۔ لوگ اس دنیا کے اندر مختلف مقامات پر اور مختلف موقعوں پر کبھی دعائے کمیل کا تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، کبھی حدیث قصہ کا تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی آیتوں کا تقابل کرتے ہیں، کمپیریزن، کبھی نماز کا، کبھی کیا۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ انسان جب پروردگار عالم سے کلام کرنا چاہتا ہے، کہ جب انسان خدا تعالیٰ سے کلام کرے وہ نماز کی مصلی پر آ جاتا ہے، جب چاہتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے کلام کرے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور جب اسے یہ دیکھنا ہو کہ مجھے خدا سے کلام کرنے کا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، کون سے جملوں کا سہارا لینا چاہیے، تو دعائے کمیل دیکھے۔ اور دعائے کمیل کے اندر وہ جملے کے جو گناہوں کی مغفرت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے ہیں کہ اے پروردگار ان گناہوں سے مجھے بچا لے اور ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو عصمت کے یعنی بچاؤ کے پردوں کو چاک کر دیتے، ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے معافی ملنا۔ گناہوں کی معافی ملنا اگر کوئی امپاسبل چیز ہوتی تو اس کا سوال نہیں کیا گیا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے گناہ یقیناً ہیں کہ جو انسان کو برائی کی طرف، بلاؤں کی طرف، پریشانیوں کی طرف، پرابلمز کی طرف پش کرتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے انسان یقیناً کوئی معصوم نہیں ہے 14 کے علاوہ، اور 14 کے بعد جو 14 سے بالکل قریب ترین ہستیاں ہیں کہ جو اگرچہ عصمت کبریٰ پر نہیں ہیں لیکن ان میں صفات عصمت پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے، اگر معصوم نہیں ہے تو کیا ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ محفوظ عن الخطا، خطا سے اپنے آپ کو بچانے والے، جیسے سرکار ابو الفضل ہو گئے، جیسے بی بی زینب کبریٰ ہو گئی سلام، جیسے بی بی ام البنین ہو گئی، جیسے جناب خدیجہ طاہرہ، جناب ابو طالب علیہ السلام، اور یہ ہستیاں ایسی۔ وہ گناہ یقیناً انسان اگر اپنے آپ کو ہر گناہ سے پرہیز کر کے بچائے، اور وہ ہفتہ دیکھے کہ جس میں انسان نے اپنے آپ کو، بہت مشکل ہوتا ہے ویسے گناہوں کے ماحول میں رہ کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اگر وہ ہفتہ کہ جس میں انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا وہ ہفتہ کیسا گزرا، اور جس ہفتے کے اندر انسان نے لائٹلی لے کر بولا کہ اتنا تو چلتا ہے، کر لینے کا ہے اپنے کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کر لے انسان، تو وہ ہفتہ انسان کا کیسا گزرتا ہے، دونوں کا کمپیریزن کیجئے۔ یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا اپنا وجدان، اس کی انر سول اسے بتلانے سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے، ایکسپیرینس جو انسان کا اپنا ہے۔ اب اے پروردگار وہ گناہ کہ جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں، وہ گناہ کہ جو بچاؤ سے دور کر دیتے ہیں، وہ گناہ کہ جو دعا کو دبا دیتے ہیں، تو وہ تحبس الدعا، وہ گناہ کہ جو انسان کی دعا کو اوپر نہیں پہنچنے دیتے خدا تک، یہ ایک بڑی مصیبت ہے،
یہ ایک بڑی پریشانی کی بات ہے کہ میری دعا خدا تک نہ پہنچے. کچھ افراد ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ خدا تو میری سنتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے گناہ ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے میری آواز میں اتنا وزن پیدا ہو گیا کہ آواز میں پرواز نہ رہی. آواز میں چونکہ پرواز نہیں تھی لہٰذا آواز خدا تک نہیں پہنچی. میں یہاں سے بول رہا تھا لیکن آواز خدا تک پہنچ نہیں رہی تھی. خدا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسٹیک خدا کی نہیں ہے، یہ مسئلہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ مسئلہ میری طرف سے ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا آلودہ کر لیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ پھل لینے کے لیے جاتے ہیں، ایک ریڑھی کے اوپر پھل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کون سے پھل پہ آپ کی نگاہ جاتی ہے فوراً؟ اسے اٹھانا چاہتے ہیں آپ، جو چمک رہا ہو، جو نظر آ رہا ہو، جو آؤٹ شائن کر رہا ہو. آؤٹ شائن کون سا پھل کرتا ہے؟ جسے صاف کیا گیا ہو یا جسے صاف رکھا گیا ہو. اسی طرح سے انسان نے اگر اپنے آپ کو پاکیزہ کیا ہے تو خود بخود جو رحمت کے ریسیپٹرز ہیں، جو ریسیور ہیں انسان کے اندر، جو رحمت کو کھینچتے ہیں خدا تعالیٰ کی، وہ آٹومیٹکلی پروردگار عالم کی رحمت کو اپنی طرف کھینچیں گے. اس پر زیادہ اگر گفتگو نہ کی جائے تو ہم بات کو آگے بڑھائیں. تحبس الدعا، دعا کو دبا دینے والی بات. اب اس کے اندر یقیناً سحر، جادو، ٹونا، نہیں معلوم کیا کچھ اس دنیا کے اندر ہے، لیکن ہر چیز کے پیچھے وہ بات نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا. کبھی میں نے بھی بہت کچھ کیا ہے اپنے ساتھ ایسا کہ جس کی وجہ سے میری دعا پوری نہیں ہو رہی، مجھے میری مراد نہیں مل رہی. تحبس الدعا کے اندر پہلی یہ چیز تھی کہ انسان کی اپنی نیتیں بری ہوں کاموں کے پیچھے. اچھے کام کو کرنے کے پیچھے بھی انسان کی بری نیت ہو. ایک اب نیت کی طرف تو میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہ میں لسٹ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں آج، تاکہ یہ والا جو ٹاپک ہے نا تحبس الدعا والا، وہ آج ہم سم اپ کر لیں. تحبس الدعا کے اندر جو 7 چیزیں سید سجاد آقا علیہ السلام نے کتاب معانی الاخبار کے اندر بیان کی ہیں، ان میں پہلی یہ ہے کہ انسان کی بری نیت اس کی دعا کو آسمان تک نہیں پہنچنے دیتی. نمبر 1 یہ کہ بری نیت اس کی عام اعمال میں بری نیت ہو، یا دعا کرنے کے ساتھ جو بری نیت کے ساتھ دعا کرتا ہے انسان، تو اس وجہ سے بھی انسان کی دعا پوری نہیں ہوتی. نمبر 2 اندرونی اس کی بری صفات، اس میں ساری چیزیں آ گئی، غیبت آ گئی، برائی آ گئی، کسی کے لیے نفاق رکھنا آ گیا، کسی کے لیے بری نیت انسان اپنے دل میں رکھ لے، کچھ بھی، یہ ساری جو اندرونی انسان کی روحانی برائیاں ہیں ان کا ہونا، اس کی وجہ سے انسان کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی. نمبر 3 مومن سے منافقت کے ساتھ تعلقات رکھنا. منافقت کے ساتھ تعلقات رکھنا کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات جو غالباً پہلے عرض ہو چکی ہے، اس کو بھی ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. یہ انسان کا روزانہ کا معاملہ ہے، انسان دیکھتا ہی ہے، یا تو اس کے ساتھ ہوتا ہے یا تو پھر کسی سے غلطی ہوتی ہے. کیا کہ سامنے بہت اچھے سے ملنا، اور جب وہ شخص وہاں سے گزر جائے تو اس کے لیے برے الفاظ، برے القاب اور بری باتیں کرنا، یہ منافقت ہے. چہرے پر اچھا ہونا اور دل میں اس کے لیے برائی رکھنا، اس کے لیے کینہ رکھنا، یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی چیز یقین میں کمی. دعا کا یقین کے ساتھ جو پروپورشن ہے نا، وہ پروپورشن ڈائریکٹ پروپورشن ہے. آپ کی وہ دعا فوراً قبول ہوگی اگر ہمارے مصلحت میں اچھا ہے اس کا قبول ہونا، کہ جس دعا کو مانگتے ہوئے ہم یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جب میں نے مانگا ہے تو پورا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون مانگ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس سے سوال کر رہا ہوں. سوالی کون ہے؟ نہیں، سوال کس سے کیا جا رہا ہے یہ انسان دیکھے. یقین کے ساتھ جب دعا طلب کرتا ہے تو انسان کی دعا یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ سے قبول ہوتی ہے. دعا کی کچھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں دعا کی، جو سرکار امام صادق علیہ السلام نے روایت کے اندر بیان کی ہیں. وہ کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، ابھی تو ہمارا موضوع دعا نہیں ہے. 5ویں شے کہ جو دعا کو دبا دیتی ہے، اپنی انسان کی آواز بارگاہ الہی تک پرواز نہیں کر پاتی، وہ 5ویں شے ہے تاخیر کے ساتھ، اتنی تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنا کہ وقت بالکل نکل جائے. یہ روایت کہتی ہے کہ انسان کا اول وقت نماز پڑھنا اور اس کا آخر وقت نماز پڑھنا بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے، اب یہ میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ جیسے بیٹری کے اندر پاور نہیں ہوتا، 100% بیٹری ہے، آپ نے فون یوز کیا، اور جب آپ ریسرچ دیکھیں گے اور سٹڈیز جا کے دیکھیں گے کہ جب بیٹری فون کی 10% کے آس پاس، 15% کے آس پاس، 20% سے جب نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جتنے ٹیکنیشنز ہیں اور جو میکینکس ہیں اور انجینئرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو اپنا فون 20% بیٹری کے رہ جانے کے بعد جتنا ہو سکے کم استعمال کرنا چاہیے، اور 20% پہ جیسے بیٹری آ جائے اسے فوراً چارج پر لگا دینا چاہیے.
ایک تو وجہ یہ ہے کہ بیٹری کی ہیلتھ پہ اس کا اثر پڑتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کی اپنی ہیلتھ پر ریڈیشن زیادہ نکلتی ہیں فون سے آفٹر دا پوزیشن کہ جب 20% سے نیچے بیٹری گرنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کی نماز کے لیے ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ انسان کا آخر وقت نماز کا پڑھنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے جسم ہے بغیر روح کے، جان نکلی ہوئی ہے. یعنی ہم اس کو اپنی عام زبان میں کہتے ہیں خانہ پوری کرنا، کہ بس چلو ہے کرنا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے. تو جیسے اول وقت انسان نماز پڑھے، ایک شخص نے آیت اللہ شیخ بہجت اعلی اللہ مقامہ سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ انسان کو موفق ہونے کے لیے، اپنی زندگی میں توفیق سے بھری ہوئی زندگی گزارنے کے لیے کیا راز ہے، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا 2 چیزیں، ایک یہ کہ جتنا ہو سکے کثرت سے درود پڑھو، اور دوسرا یہ کہ جتنا پاسبل ہو سکے تمہارے لیے جیسے نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر دو. تو ہوگا کیا؟ تمہیں وہ مل جائے گا جو تم پانا چاہتے ہو، یہ کہتے ہیں. اچھا، اب روایت کے اندر بھی یہی ہے، روایت کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اپنے جو وقت ہے، اچھا وہ جو وقت ہے نماز کا، اول وقت نماز پڑھنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا ایک ایٹرنل اور ڈیوائن اور یونیورسل ٹائم ہے کہ جس ٹائم پر کائنات کی ہر مخلوق خدا عبادت الہی کے اندر مصروف ہے. یہ تو آپ نے سورہ جمعہ کے اندر اور جتنے قرآن کریم کے سورے کی آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس میں آپ نے سنا ہوگا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات میں جو کچھ ہے، جو زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں، وہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے. سب کی تسبیح کا انداز الگ ہے لیکن تسبیح ہر کوئی کر رہا ہے. تو جتنا ہو سکے اول وقت انسان نماز کو ادا کرے. دعا کی قبولیت کے نہ ہونے کی وجہ یا دعا کے دب جانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز کو اتنی تاخیر سے انجام دے کہ اس کا وقت چلا جائے، ختم ہو جائے اور ختم ہونے کے قریب ہو. صدقے دینے کو ترک کر دینا، صدقہ دینا ترک کر دینا. انسان جو چھوٹی موٹی نیکیاں کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر، آتے جاتے کسی کو دیکھا تھوڑا کچھ ادھر دے دیا تھوڑا ادھر، یوں اگر اس چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر ہو سکتی ہے بات گفتگو اس پوائنٹ کے اندر بھی، صرف صدقے کی بات نہیں ہے. کلو خیر صدقہ، صدقہ صرف مال سے تھوڑی دیا جاتا ہے یا داد جا سکتا ہے. ہر خیر کا کام صدقہ ہے. کسی سے مسکرا کے ملنا یہ صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کر دینا یہ صدقہ ہے. کسی نے جب آ کر آپ سے کسی کے بارے میں پوچھا کہ بھائی میں اسے جاب پہ رکھنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ رکھ لوں. اگر کوئی اس میں ایسی برائی نہیں ہے کہ جو پوچھنے والے کو نقصان دے سکتی ہے، اگر کوئی اس میں ایسی برائی نہیں ہے تو آپ نے اگر اس کے لیے اچھی بات کی اور اس کے اچھے ریویوز دیے، یہ خود ایک صدقہ ہے، یہ خود ایک نیکی ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے ایک نیکی کو لکھوا لیا. عوام الناس سے 7ویں اور آخری چیز جو انسان کی زبان سے نکلنے والی دعا کا وزن بڑھا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ عوام الناس سے گفتگو کرتے ہوئے گالیوں کا استعمال کرنا. بٹ واٹ شوڈ وی ڈو مولانا؟ اٹس اے ٹرینڈ ناؤ. جب 2-3 موٹی معوذ باللہ معذرت کے ساتھ انسان کے ایک جملے کے اندر اگر نہ آ جائیں، حتیٰ اللہ معاف کرے جو کہ بالکل غلط بات ہے، میں اسے ایڈریس اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہاں ممبر سے ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے بات یہ بیان کریں گے. لوگ اسے کہتے ہیں صلوات، صلواتیں پڑھ رہے ہو تم، حالانکہ وہ گالیاں دے رہا ہے لیکن اس کو سمبولک لینگویج کے اندر ہم نے کہا ابھی تم صلواتیں نہیں پڑھنا میرے اوپر، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں، صلواتیں نہیں پڑھنا شروع کر دینا. صلواتیں کا مطلب کیا ہے؟ محمد و آل محمد پر رحمت کی دعا، اسے صلوات کہتے ہیں. اور ہم نے اب اسے کیا کن کاموں میں یوز کرنا شروع کر دیا. لہٰذا انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، نہ جانتے ہوئے انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں. یہ 7 باتیں وہ ہو گئیں جو انسان کی آواز میں ایسا وزن پیدا کر دیتی ہیں. اب آ جائیے نیت کی بات ہے. نیت جو ہے نا، ایسنس ہے، ایسنس روح ہے، روح. اصل جو چیز موو کرتی ہے ہمارے عمل کو، ہمارے عمل کی گاڑی میں جو فیول ڈلتا ہے وہ ہے نیت. اس کے معنی یہ ہوئے کہ عمل اچھا نظر آ رہا ہے، خدا کی طرف سے اس عمل کا اجر کیا ملے گا یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے. اچھے عمل کا اچھا اجر کبھی اچھے عمل کا برا اجر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایک سوال کرنے والے ایک عابد کو پیغام بھجوایا حضرت داؤد سے. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے داؤد، گنہگاروں سے
گنہگاروں کو بشارت دے دو اور نیکی کرنے والوں کو ڈرا دو۔ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے داؤد جا کے نیکی کرنے والوں کو خبردار کر دو، ڈرا دو انہیں، اور جو گناہ کرنے والے انہیں بشارت دے دو۔ یعنی اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پلٹ کر پروردگار عالم سے پوچھ لیا کہ اے رب ذوالجلال کیا وجہ ہے کہ برائی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں؟ کہا کہ برائی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ اگر وہ سچی توبہ کریں اور آئندہ سے گناہ کو دوبارہ نہ دہرانے کا وعدہ کریں تو میں انہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، آمادہ ہوں، آئی ایم ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیئر فارگیونیس، میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اور جو نیکی کرنے والے انہیں ڈرا دو کہ اگر تم نے اپنی نیکی پر ناز کیا تو یہ نیکی تمہیں لے ڈوبے گی۔ ہمارے پاس عزازیل ابلیس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے کروڑ ہزارہ سجدے کرنے والا، اس کی تو معافی اور اس کی نجات تو اگر یہ دیکھا جائے آج کل کے اعتبار سے کہ انسان جو اپنی عبادت پر ناز کرتا ہوتا ہے تو کسی کی معافی نہ ہو، شیطان کی تو ہونی چاہیے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اتنے سجدے کرنے والا ہے، لیکن اسے اس کی عبادتوں نے کیسے ڈبو دیا؟ اپنی ہی عبادتوں پر ناز کرنے کی وجہ سے، فخر کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیے نیت، جب انسان قربانی کرتا ہے تو جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کا خون بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے؟ نو۔ گوشت پہنچتا ہے؟ نو۔ کیا پہنچتا ہے؟ روایت ہے چھٹے امام کی کہ تمہاری نیتیں ہیں جو اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انسان، بہت سارے انسان ہیں، ہم سب صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ فیس واش کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پوری دنیا منہ دھوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ڈسکلیمر اور یہ ایکسکلیمیشن دیا جاتا ہے اور کوشن دیا جاتا ہے کہ کم پانی یوز کریں، اس لیے کہ واٹر کی اسکیرسٹی ہونے والی ہے۔ اب یہ خود ہونے والی ہے یا کر دی جانے والی ہے، یہ تو ایک اپنی بات ہے، اپنی جگہ پر ایک ٹاپک ہے، اس پر کیا بات کی جائے۔ لیکن پانی کو انسان اپنے چہرے پر ڈالتا ہے منہ دھونے کے لیے، کیا ہو کہ یہ عبادت بن جائے نیت۔ اگر انسان نے صبح اٹھ کر جو منہ دھو رہا ہے ایک بار پانی ڈال دیا کہ منہ گیلا ہو جائے، اس نیت سے کہ منہ گیلا کرنا ہے، اس کے بعد یہ سوچ کر انسان پانی ڈالے کہ میں وضو کرتا ہوں، بھائی میں وضو کر رہا ہوں، وضو کی نیت سے چہرہ دھونا، وہی نارمل روٹین کا کام جو انسان کر رہا ہے، اس کام کو جو مباح تھا، جس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا تھا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں استحباب کا عمل شمار کر دیا جائے گا، اسے اجر و ثواب ملے گا، اسے ثواب ملے گا، اس کی نیت کا تو ثواب مل رہا ہے، کام تو وہ وہی کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بھوکے پیاسے رہنے والے، ڈائٹنگ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، لیکن یہ انسان کا بھوکا پیاسا رہنا اگر نیت روزہ کے ساتھ ہے تو وہ اسے عبادت کا ثواب دے رہا ہے۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر اتنی ساری ہمارے پاس مثالیں، ایک مثال ہے، روایت ہے جو میں نے سرنامہ کلام میں چھٹے امام سرکار کی جو حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ خیر جو ہے نا سپرلیٹو ٹینس ہے، بہتر نہیں ہوتی ہے، سب سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے جب کمپیئر کی جائے گی تو اس کی نیت، اب میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انٹو 100 ٹائمز ہوگی ایز کمپیئر ٹو ہز عمل۔ مثال کے طور پہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے فرش اعضاء پر آؤں گا، نیت انسان کی کیا ہے؟ عمل مومن کا یہ ہے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے فرش اعضاء پر بیٹھوں گا، نیت انسان کی یہ ہے، اسی مومن کی نیت یہ ہوتی ہے، یہ ہمیں یقین ہے کہ اگر مجھے مجبوری نہ ہو کہ مجھے گھر کے امور انجام نہ دینے ہوں، آفس کے کام انجام نہ دینے ہوں، جو واجبات ہیں مجھ پر خدا نے رکھے وہ نہ کرنے ہوں، تو میں فرش اعضاء سے اٹھ کر جاؤں ہی نہ، ساری زندگی یہیں بیٹھا رہوں۔ یہ اس کی نیت ہے اور اس نیت کا اسے اجر ملنا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے، اب جب نیت اچھی ہوگی، انسان کے عمل سے اس کی نیت اچھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی جب ایک انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوگی، آٹومیٹکلی وہ اچھی نیت اچھا عمل کھینچ کے لے کے آئے گی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں 2 روپے خرچ کرتا ہوں نیکی کے کام میں، اگر مجھے خدا 10,000 روپے دے تو میں 10,000 روپے خرچ کروں گا، تو اس کا ہمیشہ مومن کے لیے جو یہ ہے روایت یہ ہے کہ اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔
اب آپ آ جائیے اس روایت کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور حدیث آپ کو سناؤں کہ جو حدیث یہ کہتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے اعمال جو ہے نا وہ تولے جاتے ہیں اس کی نیت پر. مینز واٹ، کہ جو انسان نے کیا ہے، اپنا وقت لگایا، اپنی انرجی لگائی، اپنا سرمایہ لگایا، سب کچھ اس نے کیا، اس کے بعد جو اس نے عمل انجام دیا، اس عمل کی جزا اسے جس چیز پہ تول کے ملتی ہے اس کرائیٹیرین کا نام ہے نیت. ایک بات. دوسری بات، وہ ہم کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد، یہ بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارے یہاں پر اب تو ایک کہاوت بن گئی ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد، لیکن روایت کے اندر ہے کہ آپ کی جیسی نیت ہوگی آپ کو ویسی ہی مراد ملے گی. نجف اشرف کے ایک طالب علم کا واقعہ کہ نجف میں ایک طالب علم رہتا تھا اور پڑھائی کرنے کے لیے ہندوستان سے آیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ آنے کے بعد اسے درس سمجھ آنا بند ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا اسے، درس پک نہیں کر پا رہا لیسن. تو وہ ایک دن حرم امیر المومنین علیہ السلام، بہت اس نے ٹرائی کیا، لیکن جب وہ نہیں کر پایا تو امیر المومنین علیہ السلام کی زری پر آیا. سرکار کی زری پر آ کر مولا کی زری کو تھام کر کہا، مولا یا تو مجھے اتنی سکت دے دیں، میرا دماغ اتنا تیز کر دیں کہ مجھے یہ سب سمجھ آئے اور میں پک کروں اور میں ایک اچھا طالب علم بن جاؤں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مجھے اتنی رقم دے دیں، کیونکہ میں اتنا مفلس ہوں کہ میں وطن واپس بھی خود نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ میں جاؤں خرچ کر کے ٹکٹ لے کے واپس. تو ایک مرتبہ اب روزانہ وہ مولا کے پاس آ رہا تھا، اتنا پریشان تھا. ایک دن اس کی آنکھ لگ گئی، روتے روتے ذریعہ امیر المومنین کے پاس. جب سویا ہے تو خواب میں امیر المومنین علیہ السلام آئے اور زیارت ہوئی اسے سرکار ابوالحسن کی. اور جب مولا کی زیارت کا شرف اس نے حاصل کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ سرکار اسے یہ فرما رہے ہیں کہ تم ہندوستان جاؤ اور جانے کے بعد فلاں فلاں بادشاہ کو یہ کہہ دو جا کے بے آسمان روت و کار آفتاب کنت، کہ آسمان پر جاتا ہے اور سورج کا کام کرتا ہے. اب وہ جب طالب علم اٹھا، اب اتنی سمجھ تو نہیں تھی، اگر سمجھ ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی. وہ کہتا ہے کہ مولا میں زری کی طرف ہی، زری کے پاس ہی بیٹھا ہے، بولا مولا میں آپ سے اپنی مشکل بیان کر رہا ہوں، آپ مصرے پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سرکار آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں، میری پرابلم سمجھیں، بڑا مسئلہ ہے. اگلے دن آیا، پھر رویا. اب حالت اس کی ایسی ہو گئی کہ نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے. تو پھر امام علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور مولا نے فرمایا کہ ہندوستان جا، بادشاہ کے پاس پہنچ اور پہنچ کر اس سے کہہ بے آسمان روت وقار آفتاب کنت، آسمان پر پہنچتا ہے اور سورج کا کام کرتا ہے. پھر وہ اٹھا. اتنے میں جب اس مرتبہ جب اٹھا اور مولا سے کہہ رہا ہے نا، وہی والے شکوہ کر رہا ہے، تو پیچھے ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، نام تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہے، قصص العلماء میں. کہتے ہیں وہ عالم، یہ کہتے ہیں خبردار، مولا نے جو کہا ہے اسے سمجھ، یہ رقم لے، یہ تیرے ہندوستان واپس پہنچنے تک کی رقم ہے، اور جو مولا نے کہا ہے وہ جا کے کر دے یقین کے ساتھ. یہ ہوا، یہاں سے نکلنے کا اسے راستہ مل گیا، مال خرچ کر کے وہ پہنچ گیا ہندوستان، بادشاہ کے پاس پہنچا. بس پہنچ کے فوراً بادشاہ کے پاس گیا، دن تھا یا رات تھی، پہنچا. جیسے پہنچا بادشاہ کے پاس رش لگا ہوا ہے، اسے جانے ہی نہیں مل رہا، پروٹوکول ہے بھائی، کارڈن آف کیا ہوا ہے، پہرے لگے ہوئے. کہا کہ مجھے جانا ہے. وہ رے بادشاہ جو نہیں تمہیں نہیں جانے ملے گا، تم لباس وغیرہ دیکھ کے بھی جانے نہیں دیا. تو اس نے دور سے آواز لگائی، بے آسمان روت وقار آفتاب کنت. یہ آواز جیسے بادشاہ کے کانوں میں پہنچی، اچھا نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بھی کس نے کہا؟ کیا کہا ذرا سنانا. بے آسمان روت کار آفتاب. بلا اسے جلدی سے اندر لے آؤ، اسے اندر لے آؤ، اسے اندر لے آؤ، اسے اندر لے آؤ، تیار کرو، اسے نیا لباس پہناؤ، نہلاؤ دھلاؤ، اور اسے شاہی عطر میں نہلاؤ اور تیار کر کے میرے پاس لے کر آؤ. اس نے کہا کہ گئے، مر گئے، ختم. اب جو ہے نا انتقال کی وقت قریب آ گئی، گھڑیاں آ گئی ہیں. اسے لے کر آئے بادشاہ کے پاس. کہا ذرا پڑھ کر پھر سناؤ. کہا بے آسمان روت وقار آفتاب کنت. رونے لگا بادشاہ، رونے لگا. تو یہ کہتا ہے کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ بادشاہ سلامت رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی ایسی بات، کوئی غلط بات کر دی؟ کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا، تیرے مولا آقا امیر المومنین کی شان میں قصیدہ لکھا. وہ قصیدے کا آخری شعر تھا، اس کا ایک مصرع ہوا، دوسرا مصرع نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ کلام مکمل نہیں ہو رہا تھا. اور یہ بات مجھے کئی دنوں سے ستائی جا رہی تھی
یہاں تک کہ میں نے کچھ دنوں پہلے امیر المومنین علیہ السلام سے وسیلہ اور توسل اختیار کیا، اور میں نے مولا سے کہا مولا آپ کی شان میں قصیدہ کہہ رہا ہوں، آپ ہی مدد کریں، مجھ سے تو آپ کی شان میں قصیدہ ہو نہیں رہا ہے مکمل، آپ ہی مدد کریں، آپ کی منقبت ہے، آپ ہی مدد فرمائیں، جو یہ مصرع مکمل کر کے کلام پورا کروائے گا اپنی آدھی جائیداد اسے دے دوں گا، اور یہ سارا کا سارا جو اس نے انعام اعلان کیا تھا وہ دے دوں گا۔ کہا کہ اچھا، اب اسے انٹرسٹ آیا۔ کہا وہ مصرع کیا ہے؟ کہا وہ مصرع یہ تھا، بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کند، اگر ایک ذرے پہ ابو تراب کی نظر لطف ہو جائے، بے آسمان ربد وقار آفتاب کند، آسمان پر جاتا ہے اور سورج کی روشنی کے سورج جیسی روشنی دینے کا کام کرتا ہے۔ یہاں بات نیت کی ہے، جسے مال چاہیے تھا اسے مال مل گیا، جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع مل گیا۔ اس دربار میں ہماری باتیں مکمل کرنے پوری کرنے کی بڑی طاقت ہے، طاقت ہمیں اپنی نیت میں پیدا کرنی ہوگی۔ جتنا یقین ہمیں اپنی نیت کے اندر ہوگا اتنا ہمیں اس بارگاہ سے عطا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، میں نے بات کو یہاں پر روک دیا اس لیے کہ 2 جملے مصائب کے بھی ہونا ہے، اور چونکہ کل سے شہزادی کی شہادت کے مصائب پر بہرحال آج بھی بی بی ہی کی مصیبت کے آپ کی خدمت میں 2 جملے عرض کرنے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یقین کی بات ہے نا، تو ذرا دیکھیے گا کہ زہری ہے، زہری مولا کا چاہنے والا ہے، مولا کے مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ زہری کے گھر میں شادی تھی کربلا کے واقعے کے بعد، وہ یہ جانتا ہے کہ آل محمد کربلا کے بعد کسی خوشی کی محفل میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ مولا سجاد کے پاس آیا، شادی کی دعوت نامہ دینے کے لیے آیا۔ امام نے فرمایا دیکھ زہری، تو جانتا ہے نا کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت ایسا لٹے ہیں کہ اب کوئی خوشی انہیں راس نہیں آتی، دیکھ اگر ہو سکے تو مجھے معاف رکھ، ہاں لیکن اگر تو میرے بابا حسین کی مجلس کا انعقاد کرے گا۔ نہیں معلوم جو ہمارے یہاں پر جو رسم ہے کہ شروعات شادی کی جو ہے، شاید یہ وہیں سے چلی، اور کیا ہی خوب رسم ہے، کیا خوب سنت ہے، اور خدا سلامت رکھے ان گھرانوں کو کہ جن گھرانوں نے آج بھی اہل بیت کے ذکر کو زندہ رکھنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ زہری نے مجلس رکھی، مولا سید سجاد تشریف لے کر آئے، مولا کو زہری نے ممبر کے قریب بٹھلایا، مجلس کا آغاز ہوا، مجلس مکمل ہونے کے قریب جب آئی ہے، مصائب کا آغاز ہوا، زہری نے دیکھا کہ رونے والوں پر عجیب گریے کا عالم طاری تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل ٹوٹا ہوا تھا، ہر کلیجہ زخمی تھا۔ ایک مرتبہ ہر زبان سے سسکیوں کی اور ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، ارے جس مجلس میں وہ ہو کہ جس نے کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جسے جلتے ہوئے خیموں سے جناب زینب کبریٰ اپنی پشت پہ اٹھا کے لے کر آئی ہو، ارے وہ سید سجاد جس محفل میں ہو، اس میں کربلا کے مصائب کے بیان کیے جانے پہ اگر کوئی آنکھ سوکھی رہ جائے تو اس سینے میں دل نہیں پتھر ہی رہا ہوگا۔ مگر ارے زہری نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک مرتبہ مولا سید سجاد کو ممبر کے قریب جہاں آگے بٹھلایا تھا وہاں مولا سید سجاد نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ مجلس مکمل ہوئی، عزادار پلٹ کر جانے لگے گھروں کو، آ کے جب مولا سید سجاد کو تلاش کیا تو کیا دیکھا، جہاں پہ دروازے سے عزادار داخل ہوتے ہیں چوکھٹ کے پاس میرا اور آپ کا مولا سید سجاد بیٹھا ہوا ہے، جہاں عزاداروں نے شاید اپنی جوتیاں اتاری ہوں گی۔ ایک مرتبہ زہری نے آ کر سوال کیا، مولا میں نے آپ کو ممبر کے قریب بٹھلایا تھا، آپ کی شان تو اس سے بھی بلند ہے، مگر مولا وہ جگہ چھوڑ کر یہاں ارے اس مقام پہ چوکھٹ کے پاس آ کر کیوں بیٹھ گئے؟ مولا سید سجاد فرماتے ہیں میں کیا کروں زہری، میں نے دیکھا جب مصائب کا آغاز ہوا میری دادی فاطمہ جنت الفردوس چھوڑ کے مجلس میں آ گئی، مگر ممبر کے پاس آ کے نہیں بیٹھی ہے، ارے بیٹھی تو وہاں بیٹھی جہاں عزاداروں نے جوتیاں اتاری ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے زہری، میری دادی چوکھٹ پر بیٹھی رہے اور تیرا مولا سجاد صدر محفل
مگر عزیزو ذرا تصور میں لے کر آنا اس بات کو، ارے حسین کی یہ دکھیاری ماں جو اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے مجلس آ جاتی ہے، فرش چلی آتی ہے، وہ کس عالم میں آتی ہے؟ تصور کرو اس حالت میں آتی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی لے کے آتی ہے، ٹوٹا ہوا بازو لے کے آتی ہے، ٹوٹی ہوئی انگلیاں ہیں فاطمہ کی، ارے چہرے پہ تماچے کا نشان ہے، محسن کی شہادت کا داغ ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس توسل کو منظور فرما، صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے مخلص نوکروں میں شمار فرما، ہمیں سرکار کی معرفت کی بھی عطا فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔